کہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کا دین ہے، اور اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے پورا نظام اور سسٹم کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں کون سا کام کرنا ہے۔ یہ اسلام کا بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کے لیے دنیا کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے اور مکمل طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام کے طریقوں کو جاننا چاہیے اور حق بات سے ہمیں نہیں شرمانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی حق بات سے نہیں شرماتا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں ہم نے غیروں کے طریقے کو اپناتے ہوئے اسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی گناہ کرتے ہیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی ہم ناجائز عمل کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں۔ اس لیے ان طریقوں کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو یہ بات ہے کہ بیوی کے ساتھ سمبند بنانے میں ہمیں سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے عورت کی صرف اگلی شرمگاہ کو جائز قرار دیا ہے، یعنی عورت کے صرف اگلے حصے سے اس کے ساتھ سمبند بنانا یعنی جمع کرنا جائز ہے، باقی اس کے علاوہ دوسرے راستے جائز نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 کے اندر بیان فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو آؤ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہودی یہ بھرم کرتے تھے، یا یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اپنی بیویوں کے پاس پچھلے والے حصے سے آتے ہیں، یعنی راستہ تو اگلا والا ہی ہے، شرمگاہ تو آگے والا ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن پیچھے سے اگر ہم بیوی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں یا جمع کرتے ہیں تو پھر اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھینگا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی خیال کی تردید میں، اسی خیال کو ختم کرنے کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے، تو تم چاہے آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کہ راستہ صرف اور صرف اگلا حصہ ہی ہے، جو شرمگاہ ہے آگے کا، صرف اسی میں تم سمبند بنا سکتے ہو، اسی میں جمع کر سکتے ہو، باقی پچھلے والے حصے میں جمع کرنا سخت منع ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس انسان پر، وہ انسان ملعون ہے جو انسان اپنی بیوی کے پچھلے حصے میں جمع کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیوی کے پچھلے حصے میں جمع کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ فوراً توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگے، استغفار کرے اور اس کام سے باز آ جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 کے اندر پورا ایک اصول بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں بیوی کے پاس کب آنا چاہیے اور کیسے آنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ اے نبی آپ سے یہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ایک تکلیف دینے والی چیز ہے۔ حیض یعنی وہ ماہواری جو خون آتا ہے ہر مہینے تمام عورتوں کو، جو بالغ عورتیں ہوتی ہیں ان کو جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں ہر مہینے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا قُلْ هُوَ أَذًا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ایک تکلیف ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم کیا کرو حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ بالکل پاک صاف نہ ہو جائے تب تک ان کے قریب مت جاؤ۔ قریب جانے کا یہ مطلب ہے کہ تم ان کے ساتھ میں جمع نہ کرو، سیکس نہ کرو، یعنی سمبند نہ بناؤ، باقی ویسے تم ان کے ساتھ میں ہنسی مذاق اور لطف اندوزی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ میں تم بوس و کنار یہ سب کر سکتے ہو، لیکن جو اصل جو جمع ہے، جو سمبند بنانا ہے وہ تم مت کرو، وہ منع ہے اس حالت میں، حیض کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، کہ ان کے قریب مت ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر تم انہی راستوں سے آؤ یا اسی راستے سے آؤ جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں آنے کا
حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو حیض کی حالت میں جب بیوی کو خون آ رہا ہو تو اس حالت میں بیوی کے ساتھ میں جمع کرنا، سنبندھ بنانا، سیکس کرنا یہ حرام ہے، یہ منع ہے، سخت منع ہے، اس لیے کہ یہ بہت تکلیف دہ دن ہوتے ہیں، اس لیے اس میں منع ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی راستے سے بیوی کے ساتھ میں جمع کرنے کا، سنبندھ بنانے کا حکم دیا ہے جو راستہ انسان کے لیے افزائش نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اگر پچھلے والے حصے میں کوئی آدمی یہ کرتا ہے حرکت تو پھر اس کے ذریعے سے وہ انسان، اس سے اولاد ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک طرح کی کھیتی بتایا، اور کھیت ظاہر سی بات ہے، کھیت سے پودے نکلتے ہیں، کھیت سے پھل نکلتے ہیں، تو ایسے راستے میں بیوی کے ساتھ ملنا چاہیے جو افزائش نسل بڑھانے کا ذریعہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو نساؤکم حرث لکم، یہ جو آیت ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری کھیت کی طرح ہے، تو اس کے بارے میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2164 سنن ابی داؤد کے اندر۔ وہ حدیث یہ ہے ای مقبلات و مدبرات، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آگے سے بھی آ سکتے ہو، پیچھے والے سے بھی آ سکتے ہو، پیچھے سے، لیکن راستہ آگے والا ہی ہونا چاہیے۔ وہ مستلقیات، بیوی کو لٹا کر بھی تم ان کے ساتھ سنبندھ بنا سکتے ہو، لیکن اولاد کی جو جگہ ہے، اولاد پیدا ہونے کی، اسی جگہ سے تم اپنی بیوی کے ساتھ سنبندھ بنا سکتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ جمع سے پہلے، بیوی سے سنبندھ بنانے سے پہلے انسان کو ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا بخاری شریف کے اندر موجود ہے، دعا ہے بخاری کے اندر حدیث نمبر 3271، اس میں یہ دعا بیان کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا منہ، کہ اے اللہ تو ہمیں بھی شیطان سے دور رکھ، اور جو اولاد تو مجھے دینے والا ہے یا ہمیں دینے والا ہے اسے بھی تو شیطان سے دور رکھ۔ تو ہمیشہ اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے، بیوی کے ساتھ سنبندھ بنانے سے پہلے یہ دعا خاص طور سے پڑھنی چاہیے، اور خاص طور سے جب پہلی رات کو بیوی کے پاس جائے تو اس کی پیشانی کو پکڑ کے یہ دعا خاص طور سے پڑھنی چاہیے۔ یہ دوسری بات ہو گئی جمع کے متعلق۔ تیسری بات یہ کہ جمع ایسی جگہ پر، یعنی بیوی سے سنبندھ ایسی جگہ پر بنائی جائے جہاں پہ کوئی آواز سننے والا نہ ہو یا پھر کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح جہاں چاہا وہاں شروع ہو گئے، اور نہ تو گھر میں کسی کا خیال ہے کہ گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یا کون آواز سن رہا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس گھر کی بڑی دقت ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، تو ایسا وقت چنیں، ایسا ٹائم چنیں جس میں کوئی بھی شخص نہ ہو، اس وقت جو ہے آپ اس کام کو انجام دیں، اور بالکل حیا والے طریقے سے، باحیا طریقے سے، پردے کے ساتھ میں اس کو انجام دیں۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بیوی کے لیے یا پھر شوہر کے لیے ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں بنا رکھی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے شرمگاہ کو دیکھتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کے شرمگاہ کو دیکھتی ہے تو اس سے ان کی آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بالکل من گھڑت اور جعلی حدیث بتایا ہے کہ یہ اپنی طرف سے بنی بنائی بات ہے۔ اسی طرح سے کچھ حدیثیں ایسی بھی پیش کی جاتی ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو کبھی دیکھا ہے۔ یہ حدیثیں بھی ضعیف ہے، اور اس کی جتنی بھی سندیں بیان کی جاتی ہے وہ سب کی سب کمزور ہیں، اس لیے اس کو بیان کرنا یا ان احادیث کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں چوتھی چیز جو یاد رکھنے کی ہے، چوتھی بات وہ یہ کہ
احرام کی حالت میں، یعنی جب ہم حج کے لیے گئے ہوں اور جب ہم نے احرام باندھ لیا، اس کے بعد میں بیوی کے ساتھ سنبندھ بنانا حرام ہے۔ اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں بھی، دن میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ سنبندھ بنانا، سیکس کرنا، جمع کرنا حرام ہے۔ باقی رمضان کے مہینوں میں آپ رمضان کے مہینے میں رات میں اپنی بیوی سے سنبندھ بنا سکتے ہیں، لیکن دن کے اندر سنبندھ بنانا بالکل حرام ہے اور منع ہے۔ یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ پانچویں چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ شرمگاہ جو چھونے اور دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر بیوی کے شرمگاہ کو چھو سکتا ہے، بیوی شوہر کے شرمگاہ کو چھو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو بیماری ہمارے یہاں آج کل سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ شرمگاہ کو چومنا یا اس کو منہ کے اندر لینا، یہ اورل سیکس کہلاتا ہے۔ اور یہ اورل سیکس اسلام میں بالکل بے حیائی والی چیز ہے۔ علماء کرام نے اس کو بے حیائی قرار دیا ہے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کے اندر یہ جو چیز آئی ہے اورل سیکس، یعنی شرمگاہ کو منہ میں لینا یا پھر اس کو چومنا، یہ دراصل ان گندی فلموں کے ذریعے سے یا پھر ان کرسچن یہودیوں یا انگریزوں کے ذریعے سے آئی ہے، جن کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بے حیائی کرتے ہیں اور بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، اور ہم لوگ ان بے حیائی والی چیزوں کو لے لیتے ہیں، ہم لوگ ان بے حیائی والی چیزوں کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ سخت حرام ہے، اور علماء نے اس کو بے حیائی قرار دیا ہے۔ اس لیے حیا والے کام کرے، شرم والے کام کرے، بے شرم اور بے حیا والے کام نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جب ایمان کا ایک حصہ گر جاتا ہے تو انسان کا ایمان مکمل نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے وہ آپ کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے، لہٰذا کبھی بھی بیوی کے ساتھ میں ایسی حرکتیں نہ کرے کہ آپ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ شادی انسان کس لیے کرتا ہے؟ شادی انسان کرتا ہے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے شادی کا نظام رکھا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ شادی کرنے کے بعد بھی بے حیائی میں، گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور زنا سے بڑھ کر ہم گناہ کما رہے ہیں۔ تو یہ سخت اور بہت ہی برا عمل ہے، اور جو باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں، اگر ان باتوں پر ہم چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں ہمارے لیے کافی مفید ہوں گی، اور ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ ملنے میں بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ سنبندھ بنانے جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے جا رہا ہے اور اس کو ثواب مل رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے بتاؤ کہ اگر وہ کوئی حرام کام کرتا، یعنی حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرتا، تو کیا اس کو گناہ ملتا یا نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح سے ابھی وہ جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس کو اس کے اندر بھی ثواب ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔